اس دوران ایمان والے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے دھوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کے مطابق اس میں تبدیلی فرماتے ہیں، حتیٰ کہ 27 رمضان کو یہ فہرستیں ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں. تو یوں سمجھیں آج کی رات بجٹ کی آخری رات ہے. ہم اکثر و بیشتر پریشان حال ہیں، تو باقی سارا سال رونے کی بجائے آج کی رات اللہ سے مانگ لیں تو فیصلوں کا بدلنا زیادہ آسان ہے. اسی لیے 27 کی رات ہمارے بزرگ عام طور پر رجوع اللہ زیادہ فرماتے تھے. یوں تو ہر رات میں کرنا چاہیے، مگر کمزور ہیں، چلیں آخری رات ہی سے ہی. تو ایک تو اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، زیادہ روایات یہی ہیں، اور دوسرا رہے کہ آئندہ سال کیا ہونا ہے اس کے فیصلے آج کی رات فائنل ہوں گے. لہذا ہم اپنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے آج کچھ کر لیں. مصیبتوں سے بچنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اپنے اعمال اللہ کے حضور پیش کرے، جیسے بخاری شریف کی روایت کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے تھے، چٹان آ گئی تھی، اپنے اپنے اعمال پیش کیے، اللہ نے نجات عطا فرما دی. اور دوسرا طریقہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جن کے پاس اعمال نہ ہوں جو اللہ کے حضور پیش کیے جا سکیں، ان کے پاس ندامت اور شرمندگی کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں. اللہ تعالی بندے کی ندامت کو بھی قبول کرتے ہیں. حضرت اختر تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اندلس میں قحط پڑ گیا، پورے شہر کے لوگ، علماء، صلحاء، مرد، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ جانور شہر سے باہر لائے گئے. صبح اشراق کے وقت سے انہوں نے نماز استسقاء پڑھی اور دعائیں مانگنی شروع کر دی، اور عصر کا وقت ہو گیا اور بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. سلطان عبد الناصر اس وقت بادشاہ تھا. کسی نے اس کو بتایا کہ جناب پوری قوم رو رہی ہے، لگتا ہے آج کسی کا آنسو قبول نہیں ہو رہا. تو سلطان عبد الناصر یہ بات سن کر کھڑا ہو گیا، سر پہ تاج نہیں تھا، ننگے پاؤں اور ننگے سر وہاں سے باہر نکلا اور ساری قوم کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اللہ مجرم تو میں ہوں، اپنے بندوں کو بارش سے محروم نہ فرما. اس بادشاہ کی یہ عاجزی اللہ کو پسند آئی، اسی وقت بارش ہو گئی. تو طریقے دو ہی ہیں. اب ہم اپنے من میں سوچیں، ہم اس کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کا ایک عمل بھی اللہ کے حضور پیش نہیں کر سکتے. ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں. اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں پر نادم اور شرمندہ ہوں. چنانچہ جب انسان اپنے کسی جرم پر پریشان ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے پانی ٹپکتا ہے تو ان کو آنسو کہتے ہیں. عربی میں اسے کہتے ہیں بکا. یہ بکا دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک مد کے ساتھ، جیسے بکا یہ مد کے ساتھ استعمال ہوا، اور ایک بکا. تو جب کسر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بغیر آواز کے رونا.
اور جب مد کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رونا اور منہ سے کچھ غم کے آواز بھی نکلنا. یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا، تاہم علماء نے 7 وجوہات لکھی ہیں جن کی بنا پر انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ان میں سے پہلی وجہ ان یزید ابن میسرہ قال البکاء من 7 اشیاء البکاء من الفرح. ایک تو خوشی کے آنسو. انسان کو جب ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک فیکٹری کے مزدوروں کو ہر سال قرعہ کے ذریعے حج پہ بھیجا جاتا تھا 2 آدمیوں کو. تو جب قرعہ اندازی ہوئی تو ایک آدمی کا نام نکل آیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے اس کے. وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو خوشی کے آنسو. والبکاء من الحزن، اور غم کی وجہ سے آنسو. کسی بندے کو غم ملے تو آنسو نکل آتے ہیں. آپ نے فیل ہونے والے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. والفزع، خوف کی وجہ سے آنسو. چنانچہ بچے نے کوئی گڑبڑ کی، اب جب والد اس کو ذرا دیکھتا ہے تیکھی نظروں سے تو اٹھنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ خوف کے آنسو کہلاتے ہیں. والریا، جھوٹ موٹ کے آنسو، کروکوڈائل ٹیئر. جیسے وجاءوا اباہم عشاء یبکون، یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے. والوجع، درد کی وجہ سے آنسو. کہیں بھی چوٹ لگے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. والشکر، اور کبھی احساس تشکر کی وجہ سے، شکر کی وجہ سے آنسو آتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو انہوں نے کسی پتھر کو کشف کی نظر میں روتے ہوئے دیکھا. پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو میں رو رہا ہوں کہ کہیں میں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جاؤں. اس بزرگ نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے قبول فرما لی. چنانچہ انہوں نے بتایا کہ بھئی اللہ رب العزت تجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے. چلے گئے. کافی عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا. اب جو اسے دیکھا تو پھر رو رہا ہے. پوچھا کہ اب کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ ہوا بکاء الخوف وہذا بکاء الشکر والسرور. وہ خوف کا رونا تھا اور یہ خوشی اور شکر کے آنسو ہے. مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اللہ کی نعمت ملتی ہے تو شکر کی بنا پہ آنکھوں میں آنسو. والبکاء من خشیت اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں آنسو نکل آئیں، یہ 7ویں وجہ ہے. یہ انسان کے آنسو اللہ کے ہاں بہت مقبول. ریزن ان کی یہ ہے کہ دنیا میں امپورٹڈ چیز کو زیادہ قیمت دے کر خریدا جاتا ہے. یہ گناہگار کی آنکھ سے نکلے ہوئے جو ندامت کے آنسو ہیں، یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانند ہے. فرشتے عبادت کرتے ہیں، فرشتے ندامت کے آنسو بہانا نہیں جانتے. تو اس عالم میں یہ چیز نہیں ہے. اس لیے جب کسی فرشتے کو کسی رونے والے کے آنسو ملتے ہیں تو وہ ان کو ہیرے اور موتی سمجھ کے اوپر لے جاتا ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو یہ مومن کے آنسو اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں. ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے.
ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے آنسو عطا فرمائے کہ ادھر نکلیں اور ادھر مالک کو پسند آ جائیں۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، کوئی ایک آنسو تو ایسا معتبر ہم گرا دیں کہ ادھر آنکھ سے نکلے ادھر مالک کو پسند آ جائے۔ جن کے دلوں میں محبت موجزن ہوتی ہے، محبوب کی یاد آتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو۔ یہ تعلق ہی ایک عجیب ہے۔ کسی نے عجیب بات کہی، آیا ہی تھا خیال کے آنسو چھلک پڑے، آیا ہی تھا خیال کے آنکھیں چھلک پڑیں، آنسو تمہاری یاد کے کتنا قریب ہیں۔ یہ آنسو اور اللہ کی یاد یہ کتنا قریب قریب ہے۔ بس اللہ کا دھیان دل میں ایسے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال دل میں آیا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ واقعی یہ اللہ رب العزت کی بڑی دین ہے۔ کسی نے عجیب بات کہی، موتیوں کو لٹائے رکھتی ہے، موتیوں کو لٹائے رکھتی ہے، آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بڑی امیر ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، کثیر البکا، آنسو گرتے رہتے تھے۔ تاہم حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان صوبان، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن ملک نفسہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ، اس شخص کو مبارک ہو کہ جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہو اور جس کا گھر اتنا وسیع ہو کہ وہاں اس کا دل لگے۔ ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، سڑکوں بازاروں کا لائسنس بنوایا ہوا ہوتا ہے، گھر میں جی نہیں لگتا۔ وبکا علی خطیئتہ، فرمایا کہ اپنی خطاؤں پہ اس کو رونا نصیب ہو۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آگے کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اس بات کو سن کر صحابہ روئے۔ فما اتا علی اصحاب رسول اللہ یوم اشد منہ، صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن اور کوئی نہیں آیا۔ قال غطوا رؤوسہم ولہم خنین، سب نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا اور ان کے رونے کی گڑگڑاہٹ آ رہی تھی۔ سب صحابہ رونے لگے یہ سن کر کہ آخرت میں انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن عباس نے روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ہیں جن کو آگ چھو نہیں سکے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگی۔ اس آنکھ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اب یہ لفظ عین جو ہے نا عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک آنکھ کے لیے بھی اور ایک چشمہ کے لیے بھی۔
چشمہ کہتے ہیں جہاں سے پانی نکلے خود بخود، چشمہ پھوٹ پڑے، اس کو عربی میں عین کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ عین یشرب بها المقربون۔ تو عین کے دو معنی، ایک اس کا معنی چشم اور ایک اس کا معنی چشمہ۔ اب پانی تو دونوں سے نکلتا ہے، مگر اہل اللہ نے دونوں پانی کا فرق بیان کیا۔ دل کے کانوں سے بات سنیے کہ چشمہ کے پانی میں اور چشم سے نکلنے والے پانی میں کیا فرق ہے؟ چشم کے پانی سے دنیا کی کھیتی سرسبز ہوتی ہے، اور جو چشم سے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اس سے بہشت کی کھیتی سرسبز ہوتی ہے۔ جو چشمہ سے پانی نکلا اس سے انسان کی ظاہری نجاست دور ہو گئی، مگر جو چشم سے پانی نکلا اس سے انسان کی باطن کی نجاست دور ہو گئی۔ جو چشمہ سے پانی نکلا اس نے دنیا کی آگ کو بجھا دیا، اور جو چشم سے پانی نکلا اس نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا۔ جو چشمہ سے پانی نکلا اس نے ظاہر کو پاک کر دیا، اور جو چشم سے پانی نکلا اس نے انسان کے من کو پاک کر دیا۔ چشمہ بغیر پانی کے بیکار، اور چشم بغیر آنسوؤں کے بیکار۔ جو فصل چشمے کے پانی سے لگی وہ فانی ہوگی، اور جو فصل چشم کے پانی سے لگی وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہوگی۔ چشمہ سے نکلنے والے پانی سے اعضاء کا وضو ہوتا ہے، اور چشم سے نکلنے والے پانی سے انسان کے دل کا وضو ہوتا ہے۔ جو چشمہ سے پانی نکلا اس کو تولا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میزان عدل میں قیامت کے دن ہر چیز کو تولا جائے گا سوائے گنہگار کے آنسوؤں کے، وہ اتنے بھاری ہوں گے میزان میں تولے بھی نہیں جا سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدرع، کہ جو بندہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ تو جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے ندامت کے رونے والے کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین، اللہ تعالیٰ کو دو قطرے اور دو نشانات یہ بڑے ہی پیارے، ایک قطرۃ من دموع من فی خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی بنا پر جو مومن کی آنکھ سے آنسو نکلے تو وہ آنسو کا قطرہ، اور دوسرا قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہتا ہے، وہ اللہ کو بہت پیارا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ذکر اللہ، جس نے اللہ کو یاد کیا،
ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ، اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، حتیٰ کہ آنسو زمین پر گر گیا۔ لم يعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ تعالی اس بندے کو قیامت کے دن عذاب نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے بہت ہی خوبصورت سوال کیا، بہت پیارا کوسچن کیا، پوچھا ان زید بن ارقم، فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ بما اتقی النار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس چیز کی بنا پر جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا بدموع عینیک، تم اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ فإن عینا بکت من خشیت اللہ لا تمسها النار ابدا، جو آنکھ اللہ کی خشیت سے روتی ہے جہنم کی آگ کبھی اس آنکھ کو چھو نہیں سکتی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی رات کے آخری پہر میں روئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرۃ من دم فی سبیل اللہ وقطرۃ دموع قطرت من عین رجل فی جوف اللیل من خشیت اللہ، جو رات کے وقت، رات کے آخری پہر میں مومن کی آنکھ سے گرتے ہیں، اللہ کو وہ آنسوؤں کے قطرے بہت پسند ہیں۔ اب اس آنسو کی اللہ کے ہاں قیمت کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ عن النصر بن سعید قال ما اغرورفت عین عبد من خشیت اللہ الا حرم اللہ جسدها علی النار، کہ جب کسی بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ فَإِن فَادَتْ عَلَى خَدِّهِ، اور اگر وہ آنسو اس کے رخسار تک بہہ پڑے، ایک تو تھا نا نکلا مگر آنکھ میں رہا نہیں، یہ آنسو اگر اس کے رخسار پر بہہ پڑا، لم یرحق وجہہ قطر ولا ذلہ، قیامت کے دن اس چہرے کو ذلت اور رسوائی کبھی نہیں ملے گی۔ کہ ندامت کا آنسو جس بندے کے رخسار تک آ پہنچا، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی نہیں عطا فرمائیں گے۔ آگے سنیے عجیب بات، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا بَكَى فِي أُمَّةٍ مِّنَ الْأُمَمِ، اور اگر کسی جماعت میں سے کوئی ایک بندہ روتا ہے، یعنی کہیں پر ایک بہت جماعت تھی، جیسے آج آپ یہاں موجود ہیں، دعا مانگیں گے تو کسی ایک کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، تو وہ فرماتے ہیں یہاں امت کا معنی گروہ، جماعت، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پوری جماعت میں سے ایک بندے کا آنسو نکلتا ہے، لَأَنْجَ اللَّهُ بِبُكَاءِ ذَلِكَ الْعَبْدِ تِلْكَ الْأُمَّةَ مِنَ النَّارِ، اس ایک بندے کے آنسو کی بنا پر اللہ پوری جماعت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغنا ان الباقی من خشیت اللہ لا یقطر من دموعہ قطرۃ علی الارض حتی توثق رقبتہ من النار، فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے رونے والا جب روتا ہے، اس کا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور آگے عجیب بات کہی، وَلَوْ أَنَّ بَاقِيًا بَكَى فِي مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَئِ، اور اگر
سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ رویا لرحموا جمیعا ببکائہ، اللہ اس کے رونے پر سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من المسجد فاذا قوم یتحدثون ویضحکون، نبی علیہ السلام مسجد تشریف لائے، دیکھا کچھ نوجوان صحابہ بیٹھے بات کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ فوقف وسلم علیہم، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، سلام کیا۔ ثم قال، فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ ثم خرج بعد ذلك مرۃ اخرى، پھر ایک دن پھر اسی طرح ہوا کہ فاذا قوم یضحکون، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ہنس رہے ہیں۔ قال اما والذی نفسی بیدہ، خبردار جس ذات کی قدرت میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم جانو ان حالات کو جن کو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رویا کرو اور تھوڑا ہنسا کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات آگے بتائی کہ ولما اراد الخضر ان یفارق موسیٰ، جب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، قال له اذنی، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ جی کوئی نصیحت کر دیجئے۔ قال یا موسیٰ، خضر علیہ السلام نے نصیحت کی، فرمایا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایاک واللجاجہ، جھگڑے سے بچنا، ولا تمشی بغیر حاجہ، بغیر حاجت کے خواہ مخواہ گھومنا پھرنے سے بچنا، ولا تضحک من غیر عجب، بغیر تعجب کے مت ہنسنا، یعنی کوئی تعجب ہو کسی بات پہ تو ہنسی آئی جاتی ہے، خواہ مخواہ نہ ہنسنا۔ ولا تعیر الخطائین بخطایاہم، اور خطا کاروں کو ان کی خطاؤں پر آر نہ دلانا، ٹونٹ نہ کرنا، میں جانتا ہوں تم ایسے ہو، کبھی بھی نہ کرنا۔ وبکی علی خطیئتک، اپنی خطا کے اوپر رونا۔ وقال کثرت الضحک تمیت القلب، فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، من ضحک لشبابہ بکا لحرمہ، جو اپنی جوانی پہ ہنستا رہا اس کو اپنے بڑھاپے پہ رونا پڑے گا۔ ومن ضحک لغناہ بکا لفقرہ، جو اپنے مال و دولت پہ ہنسا اس کو بالآخر اپنے فقر و فاقہ پہ رونا پڑے گا۔ ومن ضحک لحیاتہ بکا لموتہ، اور جو اپنی زندگی پہ ہنسا اسے اپنی موت پہ رونا پڑے گا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ہے، فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامۃ الا ثلاثہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے تین آنکھوں کے۔ تین آنکھیں ایسی ہیں وہ قیامت کے دن رونے سے بچ جائیں گی، باقی ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی۔ تو وہ تین آنکھ کون ہیں؟ عینن بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی بنا پر روئی۔ وعینن غدت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے بچی رہی، یعنی غیر محرم پر پڑنے سے بچی رہی۔ وعینن سحرت فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگتی رہی۔ یہ تین آنکھیں
بچ جائیں گی، باقی ہر آنکھ کو قیامت کے دن رونا پڑے گا۔ مر الحسن البصری بشاب یضحک، حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ ہنس رہا تھا۔ فقال یا بنیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے لڑکے، اے بیٹے، حل جزتا علی الصراط، تو پل صراط سے پار ہو گیا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال هل تبین لک انک تسیر الی الجنہ، کیا تجھے پتہ چل چکا کہ تو جنتی میں جائے گا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال ففیم الضحک، پھر یہ ہنسنا کیسا؟ فما روی الشاب ضاحکا بعد ذلک، کہتے ہیں اس نوجوان کو زندگی میں اس کے بعد کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ ہمارے اکابر اخلاص کے ساتھ روتے تھے، ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ ایک روتا تھا دوسرے کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ سنیے، ان محمد ابن واسع قال لقد ادرکت رجالا کان الرجل یکون رأسه ورأس امرأته علی وساد واحد، فرماتے ہیں ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا، ان کا اور ان کی بیوی کا سر ایک تکیے پہ رات کو سوئے ہوئے ہوتا تھا، جیسے میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ خاوند کا اور بیوی کا دونوں کا سر ایک تکیے پر ہوتا تھا۔ قد بل ما تحت خدہ من دموعہ لا تشعر بہ امرأتہ، ان میں سے خاوند کی آنکھ سے آنسو ان کے رخسار سے نیچے گر رہے ہوتے تھے اور ساتھ لیٹنے والی بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اتنی بھی حرکت نہیں ہوتی تھی، اتنا بھی اظہار نہیں ہوتا تھا کہ ساتھ بیوی ہے اور بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا، فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، کان احدہم یقوم فی الصف، ان میں سے ایک نماز پڑھنے کے لیے نماز کی صف میں کھڑا ہوتا، فتسیل دموعہ علی خدیہ لا یشعر بہ الذی الی جنبہ، ان میں سے ایک بندے کے آنسو نماز میں زمین پر گر رہے ہوتے تھے، ساتھ کھڑے ہونے والے بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ رو بھی رہا ہے یہ نہیں رو رہا۔ اتنا اخلاص کا رونا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رونے والی آنکھ ہمیں کیسے ملے؟ جب اتنے اس کے درجات ہیں، اتنا اس کا اجر ہے کہ ایک بندے کے رونے پر اللہ ہزاروں لاکھوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو یہ رونے والی آنکھ کیسے ملے؟ تو بزرگوں نے فرمایا، پہلی بات، القلب اذا قلت خطایاہ سرعت دمعتہ، کہ جب دل پر گناہوں کے اثرات نہیں ہوتے تو انسان کی آنکھ سے آنسو جلدی نکل آتے۔ اس کا مطلب ہم اگر چاہتے ہیں کہ رونے والی آنکھ ملے تو گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کے گناہوں کو معاف کروائے، یہ پہلی ریزن۔ دوسری، فرماتے ہیں کہ من اکثر للہ صدقا ندیت عیناہ، جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ، تو اخلاص کی وجہ سے اس آدمی کے آنسو فوراً نکل آتے ہیں۔ اور تیسرا، اذا کرہ القلب ندیت العینان، جب انسان کا دل مغموم ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تو خود بخود اس کے آنسو گر جاتے۔ آپ سوچیں، جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، اس کو رلانے کے لیے کسی مرثیہ خاں کی ضرورت تو نہیں نہ پڑتی، اس ماں کی آنکھوں سے خود بخود آنسو آ رہے ہوتے ہیں۔
ہم نے دیکھا روٹی بنا رہی ہے تو رو رہی ہے، خود کھانا کھا رہی ہے تو رہی ہے، حتیٰ کہ گھر کے کام کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ہیں. بیٹا یاد آ رہا ہے، جوان بیٹے کی وفات، آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں ہے. تو جب دل مغموم ہوتا ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو. اسی طرح مومن کو جب اپنے گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے تو پھر اس کی آنکھ سے آنسو جلدی نکلتے ہیں. اس لیے سیدنا صدیق اکبر عنہ فرماتے تھے، من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی، کہ تم میں سے جو بندہ رو سکتا ہو اس کو چاہیے کہ روئے، ومن لم یستطع فلیتباک، اور تم میں سے جو بندہ رو نہیں سکتا اس کو چاہیے کہ رونے والی شکل ہی بنا لے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بہروپ ہی پسند آ جائے. انہانی مولا عثمان، ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، عثمان غنی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا تو یہ مولا تھے. فرماتے ہیں کان عثمان اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. فقیل لہ، ان سے پوچھا گیا تذکر الجنت والنار ولا تبکی، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے. وتبکی من ھذا، قبر کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں. قال، انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل آخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل، جو یہاں نجات پا گیا اگلی منزلیں آسان، اور اگر یہاں سے وہ نجات نہ پا سکا تو اگلی منزلوں سے نجات مشکل کام. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضع منہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا جتنا کہ قبر کا منظر مومن کے لیے خوفناک ہوتا ہے. قبر سے زیادہ خوفناک منظر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا. بقا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی مرضہ، ابو ہریرہ عنہ مرض وفات میں تھے، رونے لگ گئے. فقیل لہ ما یبکیک، کسی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ قال اما انی لا ابکی علی دنیاکم ھذہ، میں تمہاری دنیا پہ نہیں روتا، ولیکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی. یہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں میں روتا ہوں کہ سفر لمبا ہے اور میرے پاس توشہ تھوڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عودوا اعینکم البکا، اپنی آنکھوں کو رونے کی عادت ڈالو، وقلوبکم التفکر، اور اپنے دلوں کو سوچنے کا عادی بناؤ. چنانچہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن جامع مسجد کے اندر وعظ کیا تو ایک نوجوان بڑے خوبصورت کپڑے اس نے پہنے ہوئے، وہ اٹھا اور اس کے ساتھ اس کے کئی دوست بھی تھے، لگتا تھا کہ کوئی نواب کا بیٹا ہے. وہ آیا اور چلا گیا. اس سے اگلے دن وہ اکیلا میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کے پوچھنے لگا، ذرا بات سنیے، ان سری السقطی قال كنت يوما اتكلم بجامع مسجد المدینہ فوقف علی شاب
حسن الشباب فاخر الثياب ومعه اصحابه فسمعني اقول في وادي عجبا لضعيف يعصي قويا فتغیر لونه وانصرف. اس بات کو سن کے اس کا رنگ بدل گیا اور وہ چلا گیا. فلما کان فی من الغد جلست فی مجلسی. اگلے دن میں پھر اپنی مجلس میں تھا. وَإِذَا بِالْفَتَىٰ قَدْ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ. وہ بندہ آیا, اس نے مجھے سلام کیا. وَصَلَّىٰ رَكَعَتَيْن. 2 رکعتیں اس نے ادا کی. وَقَالَ يَا سِرِّي. کہنے لگا اے سری سکتی. سَمِعْتُكَ بِالْأَمْسِ تَقُولُ. میں نے کل آپ کو یہ بات کرتے سنا ہے. عجب لضعیف یعصی قویا. تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے. فما معناه. کیا معنی ہے اس کا؟ فقلت. میں نے کہا لا اقوی من اللہ. اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں. ولا اضعف من العبد وهو یعصی. بندے سے زیادہ کمزور کوئی نہیں اور بندہ اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا عجیب بات کہی. عجب لضعیف یعصی قویا. تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک قوی کی نافرمانی کر رہا ہے. وہ پروردگار جو عذاب دینے پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں. کہتے ہیں انگریزی کا ایک فکر ہے کہ یور ورسٹ ڈیز آر نیور سو بیڈ دیٹ یو آر بیونڈ دی ریچ آف Allah's mercy. And your best days are never so good that you are beyond the need of Allah's mercy. تو رمضان کے دن اچھے گزارے تو بھی ہم رحمت کے طلبگار, اور کسی کے برے گزرے تو بھی رحمت کے طلبگار. اور آج رحمت کی وہ رات ہے جس میں ہمارے لیے آئندہ سال کے فیصلے کیے جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کی رات اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اپنے رب کو راضی کریں اور ایک نئی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کریں. جو اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا بارے میں سوچتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں. ابن جوزی رحمت اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. چونکہ بہت محتاط بزرگ ہیں اس لیے میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا خوفنی جبریل علیہ السلام من الاحوال یوم القیامہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے قیامت کے دن کے احوال سے خوف زدہ کیا. حتیٰ ابکانی, حتیٰ کہ میں رونے لگ گیا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے قیامت کے دن کے حالات سے اتنا ڈرایا حتیٰ کہ میں رونے لگ گیا. فقلت لہ حبیبی جبریل. میں نے کہا اے میرے دوست جبرائیل الیس قد غفر اللہ لی ما تقدم من ذنبی وما تأخر. کیا اللہ نے میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ فقال یا محمد. جبریل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا لَتُشَاهِدُنَّ مِنَ الْأَحْوَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا يُنْسِيكَ الْمَغْفِرَةِ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسی ہیبت آپ دیکھیں گے آپ کو مغفرت بھول جائے گی. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلت دموعہ لحیتہ. یہ بات سن کے نبی علیہ السلام روئے حتیٰ کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جبریل علیہ السلام قیامت کے دن کے احوال سے خوف دلا رہے ہیں تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہمیں تو اللہ کے سامنے بہت ہی عاجزی اور داری کرنی چاہیے.
کہ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، کیا پتا کس وقت موت آئے اور کس حال میں موت آئے، کوئی نہیں جانتا۔ سنیے، طہارت القلوب میں یہ عبارت لکھی ہے، وَلَمَّا مَكَرَ بِإِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ طَفِقَ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، نکال دیا، تو جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام رونے لگ گئے، یبکیان، رونے لگے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی، مَا لَكُمَا تَبْكِيَانَ كُلَّ هَذَا الْبُكَاء، کیا بات ہے تم دونوں کیوں رونے لگ گئے ہو؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ گھر سے خامن ناراض ہو کر بیٹے کو اگر نکال دے تو ماں رونا شروع کر دیتی ہے اس کا انجام دیکھ کے۔ تو جب ابلیس کا انجام دیکھا، اس نے بھی تو اتنے 1000 سال سجدے کیے تھے نا، مگر انجام یہ ہوا، تو اس کے انجام کو دیکھ کے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام رونے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رب ما نأمن مکرک، اے اللہ ہم آپ کی تدبیر سے امن میں نہیں ہیں، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ فقال اللہ ہاکذا کونا لا تأمنا مکری، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہونا چاہیے، تمہیں میری تدبیر سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیر، کون جانتا ہے موت کے وقت کفن بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، کس حال میں موت آئے گی۔ آج اللہ رب العزت کی رحمت کی رات ہے، اللہ رب العزت سے ہم مانگ لیں۔ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام بیت اللہ کے پاس تھے، تو جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور دعا مانگنے لگے۔ دعا کیا مانگی؟ الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اے اللہ میرا نام نہ بدل دینا اور میرے جسم کو اپنے فرما برداروں کے گروپ سے نکال نہ دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل کیا دعا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے ابلیس کو راندہ درگاہ ہوتے دیکھا ہے، اللہ نے اس کا نام طاؤس الملائکہ تھا ابلیس رکھ دیا، دفع ہو جا شیطان، نام بھی بدل دیا اور عبادت گزاروں کے زمرے سے اس کا نام ہی خارج کر دیا۔ تو میں اس وقت سے دعا مانگتا ہوں، الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، میرا نام نہ بدل دینا، میرا جسم اپنے فرما برداروں کے گروہ سے نکال نہ دینا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر البکا تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے دونوں رخساروں کے اوپر آنسوؤں کی وجہ سے لائنیں بن گئی تھی، نشان نظر آتے تھے۔ اور جب سے خلیفہ بنے، آپ کو جب کبھی کوئی پینے کے لیے شربت پیش کیا گیا، آپ نے ہمیشہ آنسوؤں کی ملاوٹ سے شربت پیا، شربت پینے لگتے تھے، آنسو اس میں گر کے مل جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے۔ آج وقت ہے کہ ہم بھی اپنے رب سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ یہ برکت کی رات ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خوشخبری ہے، ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ ایسی رات قسمت سے ہمیں پتہ نہیں کب نصیب ہوگی، اس لیے دل میں یہ فیصلہ کر لیں، آج ہم نے اس مجلس سے اپنے آپ کو بخشوا کے اٹھنا ہے۔ کچھ اشعار ہیں تو پنجابی زبان میں آپ نہیں سمجھیں گے، لیکن یہ عاجز تو سمجھے گا، اس لیے اپنے لیے پڑھے گا، آپ کو کچھ ترجمہ بھی عرض کر دے گا۔ فرماتے ہیں، عاشق دا کم رونا دھونا، عاشق دا کم رونا دھونا، تے بن رون نہیں منظوری،
عاشق دا کم رونا دھونا تے بن رون نہیں منظوری دل روے چاہے اکھیاں روون تے وچ عشق دے رون ضروری عشق میں رونا ضروری ہوتا ہے چاہے کسی کی آنکھیں روئیں کسی کا دل روئے دل روے چاہے اکھیاں روون تے وچ عشق دے رون ضروری تے کوئی تے روون دید دی خاطر تے کوئی روندے وچ حضوری کہ کچھ تو دید کے لیے روتے ہیں اور جن کو دید ملتی ہے وہ حضوری میں رو رہے ہوتے ہیں کوئی تے روون دید دی خاطر تے کوئی روندے وچ حضوری تے آزم عشق وچ رونا پیندا بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری عشق میں رونا پڑتا ہے وصل کسی کو حاصل ہو یا کوئی دوری ہو دوری والا دید کی طلب میں رو رہا ہوتا ہے اور وصل والا اپنی حضوری میں رو رہا ہوتا ہے عشق میں رونا پڑتا ہے ہر بندے کو اس لیے ہم اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگیں جیڑا لطف ہے روون اندر او وچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے کہ رونے میں جو لطف ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں کہ رونا دل کی میل اتارتا ہے اور روٹھے یار کو رونا منا دیتا ہے دنیا میں اپنے یار کو رو کے مناتے ہیں نا رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے تے یاد خدا وچ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے اللہ کی یاد میں رونے والا کبھی بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا تو آج کی رات ہم اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگیں آج پھر عرابی کی بات یاد آ رہی ہے جس نے دعا مانگی تھی کہ اللہم انک امرت بعتق العبید اے اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم غلاموں کو آزاد کریں وَنَحْنُ عَبِيدُكَ اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں فَآتِكَنَا مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رمضان رمضان کی اس بابرکت رات میں اللہ آپ ہمیں آزاد فرما دیجیے جہنم بات 100% سچی ہے ان الملوک اذا شابت عبیدہم کہ بادشاہوں کے غلام جب خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بادشاہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے ان کو آزاد کر دیا کرتے ہیں ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم آتکوہم اتق احراری وانت یا سیدی اولا بذاک رحمہ اے میرے سردار تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے قد ثبت فی الرق فآتکنی من النار ہم بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے ہیں نا میرے مولا بچپن میں ماں پڑھاتی تھی تو ہم کلمہ پڑھتے تھے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے آج یہ کھیتی سفید ہو گئی پک گئی تو جب بادشاہوں کے غلام بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے اے مولا آج آپ ہم پر رحم فرما لیجئے ان سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے اور آج کے دن ہمیں جہنم کی آگ سے اللہ آزاد فرما دیجئے اے کریم آقا آج کی رات کو ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
دعا سے پہلے کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ آنکھیں بند کر لیجئے۔ میری